سلام لسنرز، ہمارا آج کا ناول ہے اس کارِ جنوں میں۔ یہ ناول میں اپنی ایک بہت ہی پیاری سی سپورٹر اور لسنر رنجنا کی فرمائش پر کنٹینیو کر رہی ہوں۔ اگر آپ بھی چاہیں تو آپ بھی اپنی پسند کا کوئی بھی ناول مجھے سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں جلد از جلد اس کو بھی پڑھنے کی کوشش کروں گی۔ کسی بھی قسم کا سجیشن ہو، ریکمنڈیشن ہو، آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ سو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس اسٹارٹ۔ اس کارِ جنوں میں ایپیسوڈ 7۔ حجاب اس وقت لائبریری میں بیٹھی تھی۔ سیمسٹر نزدیک تھے اور وہ سخت محنت کی قائل تھی، سو لائبریری میں بیٹھ کر کتابوں کو تسلی سے چاٹ رہی تھی جب یکدم اس کے فون پر ٹیون بجی۔ چند افراد نے نظریں اٹھا کر ناپسندیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ فوراً معذرت کر کے باہر آ گئی، قدرے جھنجھلائے ہوئے سیل ہینڈ بیگ سے نکالا اور نمبر دیکھا۔ اسکرین پر عمر کا لنک جگمگا رہا تھا۔ اس نے فون کال ریسیو کر لی۔ ہاں بولو عمر، کہاں ہو؟ اہم کانا سوال، ظاہر ہے یونیورسٹی ہوں اور کہاں ہوں؟ وہ طنزیہ مسکرا کر بولی۔ اچھا میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، فوراً پہنچو۔ لیکن میری کلاس ہے، بہت اہم، اور کام کیا ہے؟ اسے بولتے ہوئے احساس ہوا کہ وہ فون اس کی بات سنے بغیر ہی بند کر چکا ہے۔ وہ جھنجھلا کر کام کے متعلق سوچنے لگی۔ کچھ سمجھ نہ آنے پر وہ کندھے اچکا کر گیٹ کی طرف چل دی۔ پارکنگ میں اسے عمر بائک کے ساتھ کھڑا نظر آیا تو وہ اس کی طرف بڑھتی چلی آئی۔ کیا بات ہے، خیریت ہے؟ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ سب ٹھیک ہے، تم بیٹھو بتاتا ہوں۔ اس نے بائک سٹارٹ کی۔ حجاب؟ دوران سفر وہ بولا۔ وہ سڑک کو دیکھتی ہوئی چونک کر متوجہ ہوئی۔ اسے سفر کرتے ہوئے سڑکوں کو غور سے دیکھنے کی عادت تھی۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اس کی توجہ کا خصوصی مرکز بنتی تھیں۔ کبھی کبھی تو عمر جھنجھلا کر طنز کرتا، کیا ٹھیکے پر لینے کا سوچ رہی ہو؟ تو وہ محض مسکرا کر رہ جاتی۔ اوفو، یہ سڑک پر غور و خوض بند بعد میں کر لینا، پہلے میری بات سنو۔ تو بولو بھائی۔ آفتاب کی والدہ اور آپا جان تشریف لائی ہیں۔ امی جان نے کہا کہ تمہیں لے آؤں۔ اس نے دھماکہ کیا۔ وہ ششدر رہ گئی، بولی تو بس اتنا ہی۔ اوہ اچھا، ذرا ڈھنگ سے جانا ان کے سامنے۔ عمر کی نصیحت نما ہدایت پر اس نے بلند و بانگ کہا لگایا، یہ تم کہہ رہے ہو عمر؟ اس نے دانستہ حیرانی ظاہر کی۔ عمر نے فوراً ڈپٹا تھا، پاگل لڑکی، ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں۔ وہ پھر ہنسی تھی۔ ایسے حکم تو مائیں جاری کرتی ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، بڑا بھائی ہوں تمہارا، وہ مان سے بولا۔ تمہیں لگتا ہے میں خراب حلیے میں ان کے سامنے گئی تو وہ مجھے مسترد کر دیں گی؟ حجاب نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس پہلا تاثر تو اچھا ہونا چاہیے نا، وہ جیسے اس کی کند ذہنی پر ماتم کرتا ہوا بولا۔ اس نے ہنسی دبائی۔ کچھ دیر بعد وہ گھر پہنچ گئے۔ حجاب رکے بغیر سیدھی اپنے اور صاحب کے مشترکہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ امی جان اسی وقت کمرے میں آ گئیں۔ حجاب کتنے رف حلیے میں ہو، جاؤ فوراً منہ ہاتھ دھو اور کپڑے بدلو، اور صاحب اس کا اچھا سا سوٹ نکال دو، انہوں نے آتے ہی حکم دیا۔ اس نے فوراً سر تسلیم خم کیا۔ کچھ دیر بعد وہ تبدیل شدہ کپڑوں میں خاصے فریش حلیے میں ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ جب راہ میں عمر حائل ہوا، اچھی لگ رہی ہو، اس نے تنقیدی جائزہ لینے کے بعد اس کو پاس کیا۔ اس نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا۔ کنفیوز تو نہیں ہو؟ وہ بے چین ہوا۔ نہیں، وہ پر اعتماد مسکرا رہی تھی۔ تو بس پھر جاؤ۔ اس نے پیار سے سر پر ہاتھ رکھا اور جانے کا اشارہ کیا۔ وہ مستحکم قدموں سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ بڑی امی اور امی جان دونوں ہی وہاں موجود تھے۔ یہ حجاب ہے، بڑی امی نے مسکرا کر تعارف کرایا۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ پرنور چہرے اور مشفق تاثرات لیے ہوئے خاتون یقیناً آفتاب کی والدہ تھی۔ ماشاءاللہ، حجاب تو بڑی پیاری ہے، راحت آپا نے مسکرا کر کہا۔ وہ بھی اختیار شرما گئی۔ ایک انوکھا احساس رگو پے میں پھیلا تھا۔ بس کیا بتاؤں بہن، ایک ہی بیٹا ہے میرا، 32 سال کا ہونے کو آیا ہے، شادی کے لیے نہیں مانتا، کہتا تھا کروں گا تو اپنی پسند سے۔ جب آپ کی بچی کے بارے میں بتایا تو مجھے کئی خدشات نے گھیر لیا، جانے کیسی ہوگی، خاندان کیسا ہوگا۔ جب اس سے ذکر کیا تو ہنسنے لگا، بولا اماں یہ مت سوچئے گا کہ میں نے اس سے لمبا چوڑا چکر چلایا ہے، وہ بڑی پاکیزہ سی لڑکی ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھنے والی، مجھے پسند آئی، میں نے سیدھے اس کے بھائی سے کہہ دیا، اور اب جب میں یہاں آئی تو یقین جانے آپ کا گھرانہ مجھے بے حد پسند آیا، اور خصوصاً آپ کی بچی بے حد پیاری ہے۔
بس آپ ہمارے بیٹے کو دیکھ لیں تو بات آگے بڑھے۔ انہوں نے تفصیلاً احوال کہہ سنایا۔ حجاب کو ان کی صاف کوئی بہت بھائی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، بس اس کے بابا جان آ جائیں تو مشورہ کر کے ہی آپ کو بتائیں گے، امی جان نے وزیداری سے کہا۔ اور بھائی حجاب کیا کرتی ہو؟ راحت آپا نے پوچھا۔ بس یونیورسٹی اور پھر اخبار کا آفس، اس نے مختصراً بات کی۔ اخبار میں دلچسپی کس طرف ہے؟ انہوں نے بات بڑھانے کی غرض سے پوچھا۔ کالم نگاری کرتی ہوں، کوریج وغیرہ بھی کر لیتی ہوں۔ کالم نگاری؟ بالکل آفتاب والے شوق، خوب جمے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ ان کی بات پر کہا پڑا تھا۔ عمر بے حد مسرور نظر آ رہا تھا۔ خوشی اس کے چہرے سے پھوٹی پڑ رہی تھی اور اسے خوش دیکھ کر حجاب کے اندر ڈھیروں سکون اترتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر مزید بیٹھ کر وہ لوگ ان سے جلد آنے کا وعدہ لے کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد صاحب اور حجاب مل کر پھیلاؤ سمیٹنے لگیں، جبکہ بڑے آپس میں مشورہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ کام سمیٹنے کے بعد حجاب سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آ گئی۔ منڈیر پر ہتھیلیاں نکال کر اس نے ستاروں سے سجے آسمان کو دیکھا۔ آج چاند نہیں تھا۔ اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا، جانے کیوں ہمیشہ اسے ستارے چاند کے ساتھ ہی اچھے لگتے، چاند کے بغیر اسے آسمان بڑا ادھورا لگتا تھا۔ اس وقت بھی اسے عجیب سے خالی پن کا احساس ہوا۔ اب جانے یہ خالی پن اس کے وجود میں تھا یا آسمان میں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے سیل فون کو دیکھا۔ 9 بج رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر ارد گرد نظریں دوڑانے لگی۔ یکدم سیل فون وائبریٹ کرنے لگا۔ اس نے نمبر دیکھے بغیر فون یس کر کے کان سے لگایا۔ جی کون؟ بے خیالی میں وہ سلام دعا یکسر فراموش کر گئی۔ نمروز علی خان۔ آپ؟ وہ دانت پیس کر کہتی پلٹی، لیکن عمر کو دیکھ کر اس کی سانس تھم سی گئی۔ جانے وہ کب سے کھڑا تھا وہاں، وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ عمر آہستہ آہستہ آگے بڑھا، پھر فون اس سے لیا اور اسپیکر آن کر دیا۔ وہ یکٹک عمر کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جس کا رنگ غصے و غم سے سرخ ہو رہا تھا۔ پھر شاید اس کی برداشت ختم ہو گئی۔ اس نے کال ڈسکنیکٹ کی اور فون اٹھا کر پوری قوت سے دیوار پر دے مارا اور حجاب کی طرف پلٹا۔ حجاب کے جسم سے جان نکلنے لگی۔ موبائل کے بہت سے ٹکڑے بکھر گئے تھے۔ مجھے آج پتہ چلا ہے لوگ بیٹیوں کی پیدائش پر کیوں روتے ہیں، لیکن تم سے کیا کہوں، میں نہیں جانتا تھا حجاب تاثیر تم دولت کے لیے یہ شارٹ کٹ استعمال کرو گی، کیونکہ بہرحال اس شخص کے پاس لیڈی کلر کی سی پرسنالٹی بھی تو ہے۔ مجھے بالکل حیرت نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اس کے چہرے سے اس کے آتش فشانی موڈ کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ آنکھوں سے نکلتی آنچ حجاب کے تن و من کو چلا گئی تھی۔ لہجہ اتنا زہریلا تھا جیسا کہ کوئی سانپ پھنکار رہا ہو۔ میں تمہیں یہ سب بتا دینا چاہتی تھی عمر، میری بات۔ وہ ہوش میں آ کر وضاحت دینے لگی تھی۔ جانتی تھی کہ اب اگر یہ غلط فہمی دور نہ کی گئی تو ساری زندگی کے نقصانات قسمت میں لکھے جائیں گے، مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر وہیں روک دیا۔ بس جی تو چاہ رہا ہے کہ میں بھی جاہل اور گوار بن جاؤں، تم پر ہاتھ اٹھا لوں، تمہیں اتنا ماروں کہ جان لے لوں۔ غیرت پر قتل کرنے والوں کو احمق کہتا تھا میں۔ اب سوچتا ہوں خدا مجھ پر کتنا ہنسا ہوگا۔ احمق تو میں تھا، تمہیں اس زمانے سے روشناس کرایا، باہر کی دنیا کا پتہ دیا، اڑنا سکھایا۔ آج کیسا منہ کے بل گرا ہوں۔ میرے سامنے سے چلی جاؤ حجاب، جاؤ۔ اور خدایا کتنا بڑا بیوقوف تھا میں، سمجھتا رہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، سوچتا رہا میرا وہم ہے۔ او خدایا، وہ اپنے بال مٹھیوں سے نوچتے ہوئے اتنی اذیت میں تھا کہ حجاب کا دل پھٹنے لگا۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، میری بات سنو عمر، وہ التجائیہ انداز میں کہتی ہوئی رو دی۔ اگلے ہی لمحے الٹے ہاتھ کا بھرپور تماچا اس کے گال پر پڑا۔ آج سے میرا تم پر اور تمہارا مجھ پر ہر حق ختم ہوا، جاؤ یہاں سے۔ عمر نے بے دردی سے اسے سیڑھیوں کی طرف دھکا دیا۔ وہ اس کے بازو سے لپٹ گئی، دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے بولی، میری بات سنو، اللہ کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے۔ عمر نے اسے ٹھوکر ماری اور پیچھے ہٹایا۔ وہ پیچھے کو الٹ گئی۔ وہ تیز تیز چلتا کمرے میں بند ہو گیا۔ کیسی رات تھی وہ، قیامت کی سی، مجسم قیامت، جس میں حجاب تاثیر کو سزا سنا دی گئی۔ یہ دغا باز ہے، یہ خائن ہے، اس کے وجود کو شکنجے میں اتنی سختی سے کس دو کہ اس کی تمام ہڈیاں آپس میں مل جائیں۔ اس کے بال رسی سے باندھ کر کھینچو، یہ بدکردار ہے، اسے سنسار کر دو۔
اسے لگا ابھی زمین پھٹ جائے گی، بادل اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی مانند بکھر جائیں گے، ابھی سورج دھرتی پر اتر آئے گا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، شاید قیامت آ گئی۔ منجمد احساسات کے ساتھ اس نے سوچا، اور یہ اس کے ذہن کا آخری احساس تھا۔ اس کے بعد تاریکی چھا گئی، شاید کالی رات کی، شاید کالی قسمت کی، یا شاید بدبختی کی۔ وہ ہر احساس سے بے نیاز ہو گئی۔ اسی وقت سحاب شاید اسے جھومتی ہوئی اوپر آئی، اس کو یوں گرے دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے چیخ چیخ کر پورا گھر اکٹھا کر لیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر صاحب آ گئے۔ چیک اپ کرنے کے بعد وہ کچھ حیران اور پریشان نظر آئے۔ اتنی کم عمر میں عام طور پر اس قدر سٹریس نہیں ہوتی، اتنی ہائپر ٹینشن کیا بات ہے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ امی جان بے حد حیران ہوئی تھی ڈاکٹر کے منہ سے یہ سب سن کر۔ بہرحال یہ میڈیسن انہیں استعمال کروائیے اور انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ وہ پیشہ ورانہ ہدایت کر کے رخصت ہو گئے۔ عمر کیا بات ہے، تم سے کوئی بات کی اس نے؟ صفیہ بیگم بے حد پریشان سی عمر سے مخاطب تھیں۔ وہ کوئی جواب دینے کی سوچ ہی رہا تھا جب صاحب نے اسے آواز دے دی۔ وہ جان چھوٹنے پر شکر کرتا آگے بڑھ گیا۔ بھیا آپ ہی کو ہوش آ گیا ہے، وہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ صاحب کی آنکھوں میں موتی چمک رہے تھے۔ عمر کے خون میں ابال سا اٹھا تھا مگر وہ ضبط کر گیا۔ عمر جاؤ اس کے پاس، پوچھو اس سے کیا بات ہے۔ صفیہ نے کہا۔ وہ سر ہلاتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ سامنے ہی وہ بیڈ پر دراز تھی، رنگت میں زردیاں اور آنکھوں میں ویرانیاں لیے۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا۔ اس سے پوچھو عمر کیوں ماں کو پریشان کرتی ہے؟ آمنہ اس کے پاس سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ حجاب نے عمر کو دیکھا اور اس کے چہرے پر حجاب کے لیے اتنی نفرت تھی کہ اس کا وجود نیلا پڑنے لگا۔ اسے لگا یہ چہرہ کسی اجنبی کا ہے۔ اتنی بیگانہ آنکھوں اور سرد تاثرات والے اس چہرے کو وہ نہیں جانتی تھی۔ تم انہیں فون کرو عمر، میں ابھی تمہارے سامنے ساری بات کلیئر کر دیتی ہوں۔ بدقت بولتے ہوئے کئی آنسو گالوں پر لڑھک آئے۔ مجھے اپنے گھر والے بہت عزیز ہیں حجاب تاثیر، میں انہیں کسی دکھ میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ لو اور پوچھو اس سے وہ کب آ رہا ہے۔ اس نے سپاٹ لہجے میں کہہ کر فون اس کی سمت پھینکا۔ اس نے فون کو ہاتھ نہیں لگایا، بس چپ چاپ دھندلائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ چند پل ہونٹ بیچھے اسے دیکھتا رہا، پھر فون اٹھا کر باہر نکل گیا۔ باہر نکل کے بنا ادھر ادھر دیکھے اس نے تیزی سے سیڑھیاں پار کی اور اپنے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ لاک کر دیا۔ راکنگ چیئر پر جھولتے اس نے ایک فیصلہ کیا تھا اور بے اختیار فون اٹھا کر ایک نمبر ملانے لگا۔ ہاں واسطی، معذرت چاہتا ہوں یار، اس معاملے کو ختم سمجھو۔ وجہ؟ نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ ہاں بس ہمت نہیں ہے۔ ایک بار پھر معذرت، اجازت؟ اس نے فون بند کیا۔ چند پل کچھ سوچا، پھر ایک اور نمبر ملانے لگا۔ جی فاروقی صاحب، عمر بول رہا ہوں۔ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، مگر برخوردار، نہ سلام نہ دعا۔ یہ کافرانہ روش تو نامعقولوں کا وصف ہے گویا۔ تمہارے بارے میں ہماری رائے بہت اچھی ہے مگر تم… عمر نے ان کی بات قطع کر دی۔ اپنے خان صاحب کب آ رہے ہیں اسلام آباد سے؟ اس کے لہجے میں غیر محسوس زہر گھلا تھا۔ بھئی صبح ان کی آمدِ بعد بہاری ہے۔ اپنے زندہ دلانے لاہوریوں نے تو استقبال کی زبردست تیاری کی ہے۔ اچھا اجازت دیجیے۔ عمر نے ان کی مزید بات سنے بغیر فون بند کر دیا۔ بند آنکھوں کے ساتھ راکنگ چیئر پر جھولتے ہوئے اس کے ذہن میں جیسے ایک ریل سی چل رہی تھی۔ السلام علیکم، میں حجاب تاثیر۔ ایسی کیا خاص بات ہے ان میں؟ حکومت ایک محل کی مانند ہے۔ ہمارے پاس اتنا پیسہ تو ہو کہ ہم ان گندی گلیوں سے نکل کر کسی پوش علاقے میں رہ سکیں۔ امیر ہیں تو ہوں، ہمیں کیا؟ اس کے ذہن میں ہر بات گونج رہی تھی۔ نمروز علی خان کا وہ اتفاقیہ ملنا، بے ساختہ حجاب کو دیکھنا، اس کی باتیں کرنا، جان بوجھ کر اسے مخاطب کرنا، اس کی والہانہ نظریں، بے تابی نظروں سے جھلکتا پیار، امٹتا ہوا عشق، سب ہی کچھ تو آیا تھا، جانے کیوں وہ محسوس نہ کر سکا۔ حالانکہ اب دیکھا جاتا تو یہ سب یقیناً ایک پلان تھا۔ حجاب کا گریز، عمر کے سامنے اس کے ساتھ تلخ لہجہ، جھکی نظریں اور وہ سب، وہ تلخ لہجہ گریز پائی بھی یقیناً سوچی سمجھی اسکیم تھی۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پکے ہوئے پھوڑے کی مانند دکھنے لگا۔ اب اس کے ذہن میں کوئی سوال یا نشان نہیں تھا۔ وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔
ہر چیز بہت صاف اور روشن تھی، بس اب اس کو عمل کرنا تھا۔ اس نے آہستگی سے آنکھیں کھولی، پورا وجود بخار میں بھنک رہا تھا۔ اس نے کروٹ بدل کر غافل ہونا چاہا، مگر پھر ادراک ہوا کہ رات اس کے ساتھ کیا بیت چکا ہے۔ وہ کچھ کھو چکی ہے، اخلاق، کردار، یقین، مان، بھروسہ، اور سب سے بڑا نقصان اپنا بھائی کھو چکی ہے۔ اتنا بڑا نقصان، وہ ششدر رہ گئی۔ اس نے اپنی سانس کو بے ترتیب ہوتا محسوس کیا۔ اسے سانس لینے میں دقت سی ہوئی۔ اسی وقت اس نے بڑی امی کی آواز سنی، حجاب، بیٹا اٹھ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ انہوں نے قریب آ کر اس کا ماتھا چھوا، پھر گھبرا گئی۔ میرے اللہ، اسے تو بہت تیز بخار ہے، عمر ذرا اسے دیکھنا۔ انہوں نے سیڑھیاں اترتے عمر کو پکارا۔ وہ اندر آ گیا، جھک کر پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ اسے تو تیز بخار ہے امی جان، تمہارے بابا سے کہتی ہوں ڈاکٹر کو بلا لائیں، تم اسے جگا کر ذرا یہ ناشتہ کروا دو۔ وہ پریشانی سے کہتی باہر نکل گئی۔ زہر نہ دے دوں؟ اس نے بھی میز کو ٹھوکر ماری اور باہر نکل گیا۔ بہت سے گرم گرم آنسو حجاب کے گالوں پر لڑک آئے۔ وہ بے حد نرم دل اور مہربان انسان آج کیسا کٹھور اور سنگ دل ہو گیا تھا۔ وہ اس کا بھائی اسے اس ساری دنیا سے زیادہ عزیز تھا۔ وہ تو اس کی چند پل کی ناراضگی نہیں سہتی تھی۔ اب جانے کیسے قسمت میں عمر بھر کے نقصان آ گئے تھے۔ زندگی نے کتنا بے رحم مذاق کیا تھا، وہ بھی اتنی بدصورتی کے ساتھ۔ آج صحیح معنوں میں احساس ہوا تھا اسے کہ موت کو سخت اور اذیت ناک کہنے والے احمق لوگ یہ نہیں جانتے کہ موت سے بھی زیادہ سخت اور شفاق چیز زندگی ہے۔ اللہ، اتنی کڑی آزمائش، یا شاید کسی نادیدہ گناہ کی سزا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے یاد آیا اس نے عمر سے بات کیوں نہیں کی تھی جب نمروز علی خان نے اسے یوں زبردستی نمروز مینشن بلایا تھا، اور وہ بھی گارڈز کے ذریعے، تو وہ کتنا ڈر گئی تھی۔ اگر وہ زبردستی پر اتر آتا، اسے واپس نہ آنے دیتا، تو وہ کمزور لڑکی کیا کر لیتی؟ شاید کچھ نہیں۔ اس روز اسے شدت سے احساس ہوا کہ کمزور ہونا بجائے خود ایک کمزوری ہے، ورنہ اسے آج تک یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ ایک عام سے مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، جہاں سوچ سوچ کر ہر قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ وہ الگ بات کہ عمر سے بات کرتے ہوئے وہ کچھ زیادہ تلخ ہو گئی تھی، اور بیچ میں بجٹ کا ذکر تو خوامخواہ نکل آیا، ورنہ اس کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہ تھی۔ اور اب وہ کیا قدم اٹھائے گا؟ ایک بڑا سا سوالیہ نشان اس کو منہ چڑھا رہا تھا۔ تو کل آپ اسلام آباد جا رہے ہیں؟ صدف نے کافی کا کپ اس کے آگے رکھا۔ کچھ اندازہ ہے آپ کو موجودہ حالات میں کس شعبے میں بھیجا جائے گا؟ ہاں، کچھ اطلاعات ملی تو ہیں اپنے خیر خواہوں سے۔ وہ راکنگ چیئر پر جھول رہا تھا۔ کون سی اطلاعات؟ وہ چونکی، شعبہ تعلیم۔ وہ مسکرا دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ایڈجسٹ کر لیں گے؟ بالکل بھائی، تعلیم تو ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ میں اس کی اہمیت کو جانتا بھی ہوں اور مانتا بھی ہوں۔ انشاءاللہ بہتری لائیں گے۔ اس کا لہجہ پرعزم تھا۔ اپنی زندگی میں بہتری کب لائیں گے؟ اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ وہ چونکا، پھر بات کی تہہ تک پہنچ کر مسکرا دیا۔ اس بہتری کو بھی جلدی لائیں گے۔ کب؟ وہ اصرار سے بولی۔ تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ اس نے الٹا سوال اس سے پوچھا۔ سچ بتاؤں تو ہم ابتدا سے ہی غلط تھے۔ امریکن سٹائل میں ڈائریکٹ پروپوز دینا ہی انتہائی غلط تھا۔ یہاں کے معاشرتی قوانین کے مطابق آپ کو ان کے گھر جانا چاہیے، لیکن اس کی فیملی بھی تو اس کی رائے لے گی نا۔ وہ کچھ الجھا۔ یہ بات کی بات ہے، ابھی اس بارے میں مت سوچیں، صدف نے تسلی دی۔ اگلے دن وہ اسلام آباد میں فیروز لاج میں موجود تھا۔ یہ گھر فیروز علی خان نے بنوایا تھا، اور یہ ان کی پسندیدہ ترین گھر تھا۔ بیڈ روم کی کھڑکی میں کھڑے کتنی ہی دیر وہ ستاروں سے سجے آسمان کو تکتا رہا۔ دل آج عجیب سی ترنگ میں تھا۔ بے اختیار اس کی آواز سننے کو مچل گیا، اگرچہ جانتا تھا کہ وہ اسے بالکل لفٹ نہیں کروائے گی، ڈانٹے گی، الجھے گی، پھر تھک کر فون بند کر دے گی، مگر اسے اس میں بھی لطف محسوس ہوتا تھا، سو اس کا نمبر ملا دیا۔ جی کون؟ بڑی بے خیالی میں پوچھا گیا تھا۔ نمروز علی خان کی سماعتیں سیراب ہونے لگیں۔ رسم الفت یہ اجازت نہیں دیتی، ورنہ ہم بھی تمہیں ایسا بھولیں کہ صدا یاد کرو۔
اس نے مدھم لہجے میں ڈھیروں شدتیں سمو کر کہا تھا۔ کیوں فون کیا ہے؟ اس کا لہجہ تیکھا نمروز علی خان کو گدگدیاں سی ہونے لگیں۔ چاند کو ڈھونڈ رہی ہونا، مجھے بھی آسمان چاند ستاروں کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے۔ وہ عجیب ترنگ میں تھا، یہ جانے بغیر کہ قیاس بالکل درست تھا۔ نمروز علی خان آپ؟ اس نے کچھ کہنا چاہا، اسے نشہ سا چڑھ گیا تھا۔ اس نے اس سے پہلے بھلا کب اس کا نام یوں لیا تھا؟ بے اختیار اس کی بات قطع کر دی۔ سچ کہوں بہت یاد آ رہی ہو، بہت تڑپ کر اس نے کہا تھا۔ پتہ ہے میں تمہارے لیے آپ کیوں استعمال کرتا تھا؟ کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، مگر اب تمہیں تم اس لیے کہتا ہوں کیونکہ جب محبت کامل ہو جائے تو ادب کی شرط ختم ہو جاتی ہے۔ اب تمہارے بغیر رہا نہیں جاتا حجاب، میں تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں تمہیں اپنا بنانے کے لیے۔ کچھ تو کہو۔ وہ مکمل بے اختیار ہو رہا تھا، بہت ناز سے فرمائش کی تھی۔ دوسری طرف سے کال ڈسکنیکٹ کر دی گئی۔ وہ کھل کر ہنس دیا، جانتا تھا وہ شدید غصے میں ہوگی۔ کچھ دیر بعد اس نے دوبارہ نمبر ملایا، دوسری سے سائڈ سے ریکارڈ ٹیپ چلنے لگا۔ اس کا ملایا ہوا نمبر فی الحال بند جا رہا تھا۔ آپ کا ملایا ہوا نمبر فی الحال بند ہے، برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کریں، لگتا ہے کچھ زیادہ ہی غصہ آ گیا ہے۔ مسکراتے ہوئے اس نے سوچا، یہ جانے بغیر کہ اس کی اس بے اختیاری نے حجاب کی زندگی میں زہر گھول دیا ہے۔ پھر انٹرکام اٹھا کر ڈنر کا آرڈر دیا اور خود فریش ہونے چلا گیا۔ منیر اسی کو محبت کہا ہے لوگوں نے کہ خون بن کے رگوں میں اتر گیا ہے کوئی۔ بہت خوبصورت لب و لہجے میں بولتا باہر آیا، ٹاول سے بال خشک کیے، پھر شرٹ اٹھا کر پہنی اور بال بنانے لگا۔ اسی دوران سیل فون بجنے لگا۔ ہاں صدف بولو۔ سر جی کیا حال ہے، کیا چال ہے؟ یہ نام، یہ شہرت، یہ کامیابیاں مبارک، بلکہ مبارکاں، وہ بے ربط سے ہو کر شوخی سے کہہ رہی تھی۔ وہ ہنس دیا۔ شکریہ صدف، بہت مطمئن لہجے میں بولا۔ صبح آپ آ رہے ہیں نا؟ اس نے کنفرم کرنا چاہا۔ ارادہ تو یہی ہے۔ بہت زبردست تیاری ہے یہاں آپ کے استقبال کے لیے۔ ہاں ابھی خالد کا فون آیا تھا، بتا رہا تھا وہ۔ حفاظتی انتظامات کیا ہیں؟ وہ متفکر ہوئی۔ نمروز نے دل سے اس اپنائیت کو محسوس کیا اور دل ایک بار بھی اس بے نام رشتے میں الجھا۔ آپ کو پتہ ہے نا اس وقت ملک میں دشمن عناصر پوری طرح متحرک ہیں۔ ہماری کسی سے کیا دشمنی؟ سیاست میں دشمنوں کے لیے وجہ ضروری نہیں ہوتی۔ بہت پریشان ہوں آپ کی طرف سے۔ پہلے سوچا فون نہ کروں، آپ ڈسٹرب ہوں گے، نامعلوم کہاں مصروف ہوں۔ پھر سوچا فون کر ہی لوں، دل کو تسلی تو ہوگی۔ صدف کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ واقعی پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہوتی ہو؟ کھانا کھایا؟ اس نے معتدل لہجے میں اسے نارمل کرنا چاہا۔ نہیں، دل نہیں چاہ رہا۔ بری بات، کھانا کھاؤ جاؤ۔ اس کے لہجے میں تحکم تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا ڈھیر سارا، تمہاری دعاؤں کے بغیر نہیں رکھ سکوں گا، اس نے دانستہ شوخی سے کہا۔ وہ ہنسی۔ نمروز کو اطمینان ہوا، وہ اس کی ذہنی رو موڑنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ میری دعائیں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، اس نے یقین دلایا۔ شکریہ صدف، اپنے ذہن کو ریلیکس کرو اور کھانا کھاؤ، میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ حافظ، اس نے دھیمی آواز میں کہا تو نمروز علی خان نے بھی الوداعی کلمات کہہ کر فون بیڈ پر پھینکا اور خود کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کا ارادہ کل لاہور روانہ ہونے کا تھا، مگر پے در پے میٹنگز، کام اور پارٹیز اس طرح نکلیں کہ اسے چاہتے ہوئے بھی 2 دن مزید اسلام آباد رکنا پڑا۔ لاہور سے اسے مسلسل فون آ رہے تھے۔ آخر اتوار کی صبح وہ پلین کے ذریعے لاہور روانہ ہو گیا۔ ایک ہجوم پیکراں اسے خوش آمدید کہنے کے لیے جمع تھا۔ ایک روشن اور خوبصورت دن کے بھرپور اجالے میں بے پناہ شور نے اس کا استقبال کیا۔ پھر اس نے نعرے سنے، نمروز علی خان زندہ باد، خان اعظم جیوے جیوے۔ کھٹاکھٹ کیمروں کے فلش چمکنے لگے۔ پی جے ایف کے کارکن اور عوام اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ ہر سمت سے گلاب کی پتیوں کی بارش تھی۔ اس نے استقبال کرنے والوں کے نعروں کا جواب دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور اس کے چہرے پر خوشی، فخر اور ایک روشن مستقبل کی نوید دیتی مسکراہٹ تھی۔ اس کے گرد سیکیورٹی گارڈز کا دوہرا حلقہ تھا۔
کچھ دیر میں گاڑیاں نمروز مینشن روانہ ہو گئیں۔ وسیع پیمانے پر سیکیورٹی کے انتظامات اور پولیس کی نفری کے باوجود پرجوش عوام کو کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ نمروز مینشن میں موجود تھا۔ خان، ڈسٹربنس کے لیے معذرت، کوئی عمر سفیر آئے ہیں۔ وہ بے حد تھکا ہوا میں تھا جب مدھم سی دستک کے ساتھ صدف اندر آئی تھی۔ عمر سفیر، وہ زیر لب بڑبڑا کر حیران سا بولا۔ گیٹ پر انہیں روکنے کی کوشش کی گئی مگر انہوں نے کہا کہ آپ نے انہیں بلایا ہے۔ اوکے۔ وہ سلیپنگ سوٹ کی ڈوریاں کستا اٹھ گیا۔ وہ ڈرائنگ روم میں آیا تو عمر اسے اضطراب کے عالم میں ٹہلتا نظر آیا۔ السلام علیکم، اس نے پہل کی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، وہ تکلف سے مسکرایا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیسے آنا ہوا؟ سب خیر ہے نا؟ جی، بہت ضروری بات تھی۔ اتنی ضروری بات کون سی تھی جس کے لیے آپ کو گیٹ پر غلط بیانی سے کام لینا پڑا؟ نمروز نے مسکرا کر ہلکا سا جتایا۔ عمر خفیف سا ہو گیا، لب کچل کر جیسے حوصلہ پیدا کیا تھا خود میں۔ وہ جانتا تھا مقابل کی ایک کہی گئی بات اس کی پوری ہستی کو داؤ پر لگا دے گی۔ آپ حجاب کے ساتھ کس حد تک سنجیدہ ہیں؟ پھیکے چہرے کے ساتھ وہ سراپے سوال تھا۔ حملہ بہت اچانک تھا اور نمروز کو لگنے والا جھٹکا بہت زوردار، مگر وہ بڑی سرعت سے خود پر قابو پا گیا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تو کھیل شروع ہوا۔ جس حد تک تم سوچ سکتے ہو، نمروز نے بہت جلدی آپ سے تم کا سفر طے کر لیا تھا، بے خوفی سے کہا تھا، اور عمر ساری جان سے ہل گیا۔ اندھیرے میں پھینکا گیا تیر کتنے صحیح نشانے پر لگا تھا، نمروز علی خان یہ نہیں جانتا تھا۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ عمر کی آواز کسی گہری کھائی سے آ رہی تھی۔ ثبوت؟ وہ حیران ہوا۔ صدف، نمروز نے بلند آواز میں پکارا۔ اگلے ہی لمحے وہ بوتل کے جند کی مانند حاضر تھی۔ جی خان۔ بھئی دیکھو، میرے وارڈروب کے بائیں دراز میں ایک سنہرے رنگ کا کیس پڑا ہے، وہ لے آؤ۔ جی، وہ کہتے ہوئے مڑ گئی۔ 1 منٹ بعد وہ واپس آ گئی تھی، خاموشی سے کیس میز پر رکھا اور اسی طرف سے باہر پلٹ گئی۔ عمر نے الجھی ہوئی نظروں سے اس 1 فٹ لمبے اور آدھ فٹ چوڑے سنہرے رنگ کا باکس دیکھا۔ اسے کھولو عمر۔ نمروز علی خان کے لبوں پر ایک پر اصرار مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ عمر نے جھٹکے سے ڈھکن پلٹا اور اس کا دماغ جیسے خلا میں معلق ہو گیا۔ اس کے سامنے حجاب کی زرکون کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ یہ انگوٹھی اسے عید الفطر پر مائرہ نے گفٹ کی تھی اور حجاب اسے ہر وقت پہنے رہتی تھی، پھر اس کے ہاتھ میں نظر نہیں آئی۔ صاحب نے اس سے کئی بار پوچھا اور عمر نے بھی پوچھا تھا، مگر وہ یہی کہتی رہی کہ وہ رکھ کر کہیں بھول گئی ہے یا ادھر ادھر ہو گئی ہوگی، اور اب وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی نظر انگوٹھی سے ہوتی ہوئی بالکل ساتھ رکھی طے شدہ حالت میں سفید شرٹ پر پڑی اور اس کا دماغ سنسنا اٹھا۔ سفید بے داغ شرٹ پر بائیں جانب عین دل کے مقام پر 2 لبوں کا مدھم سا نشان۔ عمر کی آنکھوں کے آگے سرخ چادر سی تن گئی۔ کچھ کہنے کی کوشش میں اس کے لب لرز کر رہ گئے۔ وسوسوں نے سوچنے سمجھنے کی ہر صلاحیت منجمد کر ڈالی۔ اس کے دور اندیش دماغ نے بڑی تیزی سے آنے والے وقت کی تصویر دیکھی جس میں صرف طوفان اور بربادی تھی۔ اب کیا ارادہ ہے؟ عمر نے سر اٹھا کر بڑے حوصلے اور صبر سے پوچھا۔ نمروز کو اس کی حالت پر ترس آیا۔ خود کو سمیٹنے کی کوشش میں وہ ہلکان نظر آ رہا تھا۔ جب آپ حکم کریں گے ہم اسی دن آپ کے دولت خانے پہ حاضر ہو جائیں گے، وہ سکون سے بولا۔ آج اتوار ہے، اس جمعے کو آ جائیے گا آپ، میں گھر میں بات کر لوں گا۔ عمر کی آواز بہت پست تھی۔ وہ کیس بند کر رہا تھا اور اس کی ہر حالت میں سلو موشن کی سی کیفیت تھی۔ حرکت و عمل کی پھرتی قوت ارتکاز کی مرہون منت ہوتی ہے، اور وہ تو اس وقت برزخ میں تھا۔ جیسا تم کہو، نمروز نے فراخ دلی کے ساتھ اتفاق کیا۔ بے وقت تنگ کرنے کی معافی چاہتا ہوں، امید ہے آپ درگزر کر دیں گے۔ عمر کی آواز کچھ مزید دھیمی ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اٹس اوکے، نمروز نے اس کے شانہ تھپتھپایا، پھر دھیرے سے بولا۔ اسے سمجھا عمر، وہ تم سے ڈرنا چھوڑ دے، اسے اپنے فیصلے خود کرنے کی آزادی دو۔ جی، چلتا ہوں میں۔ عمر سست قدموں سے مڑ گیا۔ نمروز اسے جاتے دیکھتا رہا۔
پورچ میں آ کر اس نے بائک سٹارٹ کی اور نمروز مینشن سے باہر نکل آیا۔ بے وجہ سڑکوں پر بائک دوڑاتے اسے جانے کتنا وقت بیت گیا تھا۔ جب بائک اچانک بند ہو گئی، شاید پیٹرول ختم ہو گیا تھا۔ قریب ہی فورٹریس تھا۔ اس نے بائک پارکنگ میں کھڑی کی اور ٹوکن لے کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ فینسی لائٹس رات کی تاریکی کو دور کرنے میں معاون ثابت ہو رہے تھے۔ وہ آگے بڑھتا چلا گیا اور پرسکون اور قدرے تاریک گوشے میں جا کر وہ درخت کے نیچے رکھے بینچ پر بیٹھ گیا۔ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد کسی اور جہان میں پہنچ گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ ایسا کیسے ہو گیا؟ حجاب اتنا آگے جا چکی ہے۔ اس کی نظروں میں سفید شرٹ گھومنے لگی۔ یہ سازش بھی تو ہو سکتی ہے۔ دماغ نے نیا رستہ دکھایا، مگر کیوں؟ کیا مفاد ہو سکتا ہے اس میں نمروز علی خان کا؟ وہ دماغ کے آگے ڈٹ گیا۔ اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو حجاب نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ تم سے ڈرتی ہے۔ نمروز علی خان کی آواز اس کے اندر گونجی۔ مگر کیوں؟ اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ یہ ایک سازش ہے بھی، تو وہ انگوٹھی، وہ زرکون کی انگوٹھی، وہ اس کے پاس کیسے پہنچی؟ وہ پاگل ہونے کو تھا۔ اگر وہ نمروز علی خان کے ساتھ اس قدر انوالو ہے تو پھر اس کا یہ شدید رد عمل کس بات کی نشاندہی کرتا ہے؟ وہ اتنی شدت سے کیوں انکار کر رہی ہے؟ اسے نئے خیال نے آ لیا۔ اپنی محبت کو کھو دینا آسان نہیں ہوتا عمر۔ وہ صرف تمہارے لیے واسطے کا پروپوزل قبول کر چکی تھی کیونکہ جانتی تھی کہ پسندیدگی کو بھی مڈل کلاس گھرانے میں کس نظر سے دیکھا جائے گا، اور جس طوفان سے بچنے کی خاطر اس نے یہ عذاب جھیلا وہ تو پھر آ کر رہا۔ وہ کیوں کر برداشت کر پاتی؟ کیا وہ فولادی وجود رکھتی ہے یا آہنی قوت برداشت؟ صرف تمہارے لیے۔ اس کا دل اس پر ہنسا۔ میرے لیے دے رہی تھی وہ قربانی؟ اتنا ڈرتی تھی وہ مجھ سے، میرے شدید رد عمل سے، کہ مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا؟ وہ ذہن میں اٹھتے طوفانوں کے ہاتھوں بے بس تھا۔ اس کے حواس ٹھٹر رہے تھے اور دماغ مفلوج ہو رہا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا حجاب؟ میں نے تمہیں ڈرنا تو نہیں سکھایا تھا، میں نے تمہیں اعتبار کرنا سکھایا تھا۔ کیوں دی تم نے اتنی بڑی قربانی؟ اور میں کتنا خود غرض ہو گیا تھا، غصے میں پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا۔ میری خاطر، میری خوشی کی خاطر۔ میری خوشی اس میں تو نہیں تھی کہ تم ایک انچاہی زندگی گزار دو جس میں تمہاری خوشی نہ ہو۔ اتنا صفا کیسے ہو گیا تھا میں؟ مگر اب میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ میں تم سے معافی مانگ لوں گا حجاب، کیونکہ میں اتنا انا پرست نہیں ہوں کہ اپنے اتنے پیارے رشتے میں دراڑ ڈال دوں، اور جب تم اتنا آگے جا ہی چکی ہو تو پھر میں کون ہوں رکاوٹ ڈالنے والا؟ اس نے عزم کیا۔ دکھ تو اس بات کا ہے کہ تم نے مجھے اعتبار کے قابل نہیں سمجھا۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ تم اتنی جلدی اپنے اخلاق و اقدار کو بھول گئیں۔ حیرانی تو اس بات کی ہے کہ تم اتنی جلدی اپنی حدود کو پھلانگ گئیں۔ وہ پارکنگ کی طرف بڑھتے خود سے ہم کلام تھا۔ اس کی حالت پہلے کی نسبت سنبھلی ہوئی لگ رہی تھی۔ شاید وہ دل سے یہ مان چکا تھا کہ جب نمروز علی خان اور حجاب تاثیر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اس حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے، تسلیم کر لینا چاہیے۔ اسی میں اس کا بھلا ہے اور اس سے منسلک لوگوں کا بھی۔ سب سے بڑی بات، اسے ان کے درمیان کوئی ویلن ٹائپ رول پلے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے بھی نمروز علی خان میں کیا کمی تھی؟ وہ کامیاب تھا، ہینسم تھا، باکردار تھا، اور سب سے بڑی بات حجاب کی پسند تھا۔ اب اسے حجاب کے ساتھ روا رکھے گئے اپنے رویے پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ تو اس کی ایک پل کی ناراضگی نہیں سہ سکتی تھی، کجا اتنے دنوں سے وہ اس کی شکل دیکھنے کا روادار نہ تھا۔ اسے اپنی جلد بازی اور جذباتی کیفیت یاد آئی تو نئے سرے سے خود پر طیش آنے لگا۔ اگر ہم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو آزادی دیتے ہیں تو انہیں اس آزادی کو استعمال کرنے کا حق بھی تو دینا چاہیے۔ بائک ایک پیٹرول پمپ کے سامنے روکتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔ جس وقت وہ گھر میں داخل ہوا، گھڑی 11:15 بجا رہی تھی۔ دروازہ صاحب نے کھولا۔ سب سو گئے؟ بائک سٹینڈ پر لگا کر اس نے پوچھا۔ آپ ہی جاگ رہی ہیں؟ کھانا گرم کروں آپ کے لیے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، حجاب کو بھجواؤ اوپر۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کچھ دیر بعد دروازہ مدھم سی آواز کے ساتھ کھلا اور حجاب کی صورت دروازے کے فریم میں نظر آئی۔ آؤ اندر آؤ۔ اس نے بیڈ پر آگے کھسک کر اس کے لیے جگہ بنائی۔ حجاب نے بھیگی نظروں سے اسے دیکھا اور قدم قدم چلتی اس کے سامنے آ کر ٹک گئی۔ عمر نے اس کے چہرے کو بغور جائزہ لیا اور وہ
وہ بہت پسمردہ اور مزمحل لگ رہی تھی۔ کیا کھونے کا غم اسے جینے نہیں دے رہا؟ اس نے اندازہ لگایا۔ وہ سختی سے لب بھینچے نظریں جھکا کر بیٹھی تھی، جیسے اب کسی اور حکم کی منتظر ہو۔ حجاب، ادھر دیکھو، عمر نے اسے متوجہ کیا۔ ہاں، اس نے مدھم آواز میں کہتے ہوئے سر اٹھایا۔ جو بھی میں نے کہا اسے بھول جاؤ، بکواس کی تھی میں نے، مجھے معاف کر دو پلیز، اس نے بہت متوازن لہجے میں کہا۔ عمر، حجاب نے سسکی سی لی۔ عمر نے بے ساختہ ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ وہ اس کے شانوں سے سر ٹکا کر دھواں دھار انداز میں رو رہی تھی۔ وہ اس کا سر تھپ تھپانے لگا۔ بس کرو پاگل لڑکی، تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ ایک رشتہ تو نہیں ہے نا تم سے، خون کا تعلق ہے، دودھ کا رشتہ ہے، روح کا رشتہ ہے، اور تم میری سب سے اچھی دوست بھی تو ہو۔ وہ اسے چیئر اپ کر رہا تھا۔ کتنی تکلیف دی ہے تم نے مجھے، تمہیں اندازہ ہے؟ وہ تڑپی تھی۔ معافی مانگ تو رہا ہوں۔ نہیں چاہیے تمہاری معافی۔ کہاں کا قانون ہے پہلے دل کے ٹکڑے کرو پھر بعد میں معافی مانگ لو؟ کیا ہم جنگل میں رہتے ہیں یا یہ جنگل کا قانون ہے جہاں کسی بات، کسی عمل اور کسی رد عمل کا کوئی احتساب نہیں؟ وہ اب بھی رو رہی تھی۔ تو بولو کیا کروں؟ وہ بے بس ہوا۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ تم نہیں جانتے عمر، میں نے کتنا عذاب جھیلا ہے خود پر۔ جانتا ہوں، بس اب چپ ہو جاؤ۔ ازالہ بھی میں ہی کروں گا۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ ازالہ؟ وہ چونک اٹھی۔ تمہارے حق میں ہوگا سب کچھ، یقین رکھو مجھ پر غاصب نہیں ہوں میں۔ وہ افسردگی سے مسکرایا۔ دیکھو کوئی نیا شوشہ مت چھوڑنا، سمجھے؟ حجاب نے تنبیہ کی۔ سمجھ گیا۔ اب کوئی ناراضگی تو نہیں ہے نا؟ نہیں، وہ پرسکون سی مسکرائی۔ بس اب جاؤ، وہ ایک پرسکون نیند لو، بے فکر ہو جاؤ، سب کچھ تمہاری من مرضی کا ہوگا۔ اس نے معنی خیزی سے کہا۔ وہ کچھ الجھی۔ کیا مطلب؟ مطلب بھی پتہ چل جائے گا، اب جاؤ۔ اس نے ٹالا۔ وہ سیدھا دراز ہو گیا۔ حجاب نے اس پر کمبل ڈالا اور لائٹ آف کر کے دروازہ بند کر دیا اور باہر آ گئی۔ اس کی چال میں سرشاری تھی۔ وہ بے پناہ خوش تھی۔ خوش کیوں نہ ہوتی؟ اسے اس کا بھائی دوبارہ مل گیا تھا، مگر اس وقت وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ بھائی کو پانے کی کیا قیمت چکانی پڑے گی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ تقدیر اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی تھی۔ نمروز علی خان نے بڑے سکون سے اسے جاتے دیکھا، پھر سر جھٹک کر اس بے پناہ خوشی محسوس کی جس نے اس کی ساری تھکن چوس لی تھی۔ صدف، اس نے بلند آواز میں پکارا۔ جی خان، وہ اگلے ہی لمحے حاضر تھی۔ یہ کیس میرے روم میں لے آؤ اور اچھی سی کافی بناؤ، وہ کہتا ہوا اٹھ گیا۔ صدف نے بغور اس کے چہرے کے بدلے تاثرات کا جائزہ لیا، پھر سر جھٹک کر اس کے پیچھے چل پڑی۔ کچھ دیر بعد وہ کافی کے سپ لیتا بہت گہری سوچ میں تھا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ صدف نے کسی خدشے کے تحت پوچھا۔ وہ دلکشی سے ہنسا۔ سب ٹھیک ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی ٹھیک ہے۔ تمہیں پتہ ہے یہ عمر سفیر کون ہے؟ وہ خوشگوار موڈ میں تھا۔ جی نہیں، یہ حجاب کا کزن ہے، اور مجھے تو لگتا ہے، بلکہ مجھے یقین ہے، یہ لازماً حجاب میں انوالو ہے۔ مجھے اس کی حالت یاد کر کے بے حد ہمدردی ہو رہی ہے۔ پور مین، وہ تعصب سے بولا۔ یہ آپ کے پاس کیا کرنے آئے تھے؟ چھوڑو فضول سوال، بس یوں سمجھ لو قدرت نے خود میرا رستہ صاف کر دیا ہے۔ اس جمعے کو جا رہا ہوں میں ان کے گھر، وہ سرشار سا کہہ رہا تھا۔ صدف کو تعجب ہوا۔ سچ؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ خوشی سے بولی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا شادی کا کب ارادہ ہے؟ وہ یقیناً خوش تھا، ورنہ آج سے پہلے اس نے صدف کے ساتھ قطعاً اس موضوع پر بات نہ کی تھی۔ وہ چھینپ سی گئی۔ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ کیا یوں ہی ساری زندگی گزارنے کا ارادہ ہے؟ وہ حیران ہوا۔ ایسی بات نہیں، بس کبھی سوچا نہیں۔ وہ خود کو قدرے سنبھال چکی تھی۔ تو اب سوچ لو، اس نے فراخ دلی سے کہا۔ سوچنا تو آپ کو ہے خان، میرے ماں باپ بھی آپ ہیں، بھائی بھی اور بہن بھی۔ رشتہ آپ سے ہے، ہر رشتہ۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ نمروز سناٹے میں رہ گیا۔ کیوں نہیں، بالکل مجھے ہی سوچنا ہے۔ وہ بشاشت سے مسکرایا، پھر اٹھ کر اس کے مقابل آ گیا۔ تم میری بہن ہو صدف۔ اس نے صدف کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ شکریہ، آپ نے مجھے معتبر کر دیا۔ تشکر کے دو آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ ہاں، اب جاؤ، شاباش، پرسکون نیند لو، اپنے ذہن کو ریلیکس کرو اور بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ شب بخیر، وہ مسکرائی اور کہہ کر پلٹ گئی۔ وہ روشنیاں بند کر کے بستر پر آ گیا۔ مسکراتا ہوا ایک چہرہ اس کے روبرو تھا۔ میں حجاب تاثیر۔
اس پل وہ نہیں جانتی تھی کہ کیسے وہ اس شخص کی آنکھوں کے رستے اس کے وجود میں اتر گئی اور دل میں سما کر پورا دل بن بیٹھی تھی۔ حجاب تاثیر، وہ حجاب تاثیر جو اس کی شریانوں میں لہو کی مانند دوڑنے لگی تھی، جس کی خوبصورت مسکراہٹ، آنکھوں کی چمک اور تھوڑی کا ڈمپل اسے اس ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہونے لگا تھا۔ وہ اس کے بارے میں سوچتا اور اس پر سحر سا طاری ہو جاتا۔ وہ اپنے آپ کو نئے سرے سے قید پاتا۔ اس کی نوکیلی اور کٹیلی باتیں عجیب سا لطف دیتی، لیکن رفتہ رفتہ اس کا دل اضطراب میں گرنے لگا۔ اسے پانے کے خواب آنکھوں میں سمانے لگا، اسے جیتنے کی خواہش دل میں جگہ بنانے لگی۔ وہ اسے سوچتا اور اذیت میں گھر جاتا، وہ اسے پانے نہ پانے کے وہموں میں گھرنے لگتا۔ اس کے ارد گرد مناظر بے رنگ ہونے لگے، راتوں کی نیندیں اور دن کا سکون غارت ہونے لگا۔ اسے پانے کی خواہش وجود سے کسی جون کی مانند لپٹنے لگی۔ وہ اس کی روح حجاب تاثیر کی پابند بن گئی۔ محبت بڑھنے لگی، بڑھتی رہی اور بڑھتے بڑھتے عشق کی منزل تک آ پہنچی۔ وہ عشق جو ہر پل جلاتا تھا، جھلساتا تھا، وہ عشق جو اپنی ذات میں یکسر تنہا تھا۔ اس کی زخم زخم روح اپنا ساتھی مانگنے لگی، خواب حقیقت کا روپ دھارنے کی منزل چاہنے لگے۔ اس کی محبت، اس کا عشق، اس کی روح، اس کے خواب سب اپنا مسیحا چاہنے لگے، اور مسیحائی صرف حجاب تاثیر کے پاس تھی، جو نازک بھی تھی، خود سر بھی، معصوم اور سادہ بھی، جسے وہ جیتنا چاہتا تھا، مگر اسے بہت جلد خواب اور حقیقت کا فرق معلوم ہو گیا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ جان گیا کہ حجاب تاثیر آسان محاذ نہیں تھی۔ اسے جیتنا اسے پانے سے زیادہ مشکل تھا۔ اس نے اپنے لیے نسبتاً آسان چیز کا چناؤ کر لیا، اپنا ٹارگٹ بدل لیا۔ اب وہ اسے پانا چاہتا تھا، وہ اسے جی بھر کر دیکھنا چاہتا تھا، وہ اسے محسوس کرنا چاہتا تھا، وہ اسے محسوس کر کے اس الوہی خوشی کو محسوس کرنا چاہتا تھا جس کی طلب نے اسے پاگل کر دیا تھا، اور اب وہ اپنی منزل کے بہت قریب تھا، حجاب تاثیر کو پانے کی منزل۔ سرشاری اس کی رگ رگ میں بہہ رہی تھی، تھکن تھی یا سکون کی حد کہ اسے ٹوٹ کر نیند آئی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر عمر نے چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے حجاب کو مخاطب کیا، جو پراٹھے اور اچار کے ساتھ انصاف کرنے میں مگن تھی۔ ایگزامز کب ہو رہے ہیں تمہارے؟ یسٹرڈے کو پہلا ہے، اس نے لقمہ نکلتے ہوئے کہا۔ ڈٹ کر تیاری کرو۔ وہ تو کروں گی ہی، مگر تمہیں کیوں اتنی فکر ہو رہی ہے؟ اس نے دانستہ چھیڑا۔ یہ فائنل ایگزامز ہے نا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں تو وہ چونکی تو کیا؟ بس مستقبل کی تھوڑی پلاننگ کرنا ہے، اسی لیے پوچھ رہا ہوں۔ وہ گہری سوچ میں گم تھا۔ کس کے مستقبل کی پلاننگ؟ تمہارے اور کس کے؟ اسی وقت صفیہ نے اسے مخاطب کیا۔ عمر بیٹے، وہ تمہارے دوست کی والدہ نے دوبارہ رابطہ ہی نہیں کیا، کیا جواب دینا ہے انہیں؟ آپ نے ابھی بابا جان سے بات تو نہیں کی؟ نہیں، سوچ رہی تھی آج کر لوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کرنے کی، اس معاملے کو ختم سمجھیں۔ حجاب کو جھٹکا لگا۔ اس نے ٹھٹک کر عمر کے بے تاثر چہرے کو دیکھا۔ مگر کیوں؟ صفیہ حیران ہوئی۔ اچھے لوگ تھے وہ، اور تمہیں بھی تو پسند ہیں۔ بس چھوڑیں اس موضوع کو، شام میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اس نے چائے کا خالی کپ میز پر دھرا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تم تیار ہو حجاب؟ ہاں چلو۔ وہ بیگ کاندھے سے لٹکا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس فیصلے کی وجہ جان سکتی ہوں؟ بائک پر بیٹھتے ہوئے اس نے بہت تیکھے لہجے میں کہا۔ عمر نے چونک کر اس کا جائزہ لیا۔ وجہ بھی بتا دوں گا، اتنی جلدی کیا ہے؟ اس کا لہجہ ہنوز بے تاثر تھا۔ حجاب خاموشی سے کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ ایک نادیدہ خطرہ دونوں ہاتھ پھیلائے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ بار بار کی کوشش کے باوجود بھی اس احساس کو جھٹکنے میں ناکام تھی۔ بدھ کی صبح اسے نہایت اہم اجلاس میں شرکت کے لیے کراچی جانا تھا۔ امید تھی کہ واپسی جمعرات کی رات ہو جائے گی۔ نئی حکومت پوری طرح فعال ہو چکی تھی۔ ہر شعبے میں نئے اصول و قانون اور پالیسیاں وضع کی جا رہی تھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ سیاسی انتخاب بھی شروع ہو چکے تھے۔ ایسا ہی کچھ حال محکمہ تعلیم کا بھی تھا، جہاں نئے سرے سے تعلیمی پالیسی مرتب کی جا رہی تھی۔ یہ اجلاس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ ایئرپورٹ پر اس کی شاندار استقبال کیا گیا، جیسا کہ اسے امید تھی کہ جمعرات تک وہ سب کام نپٹا لے گا، مگر ہوا کچھ یوں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے آیا نہ جا سکا۔ بہت جلدی مچاتے بھی وہ جمعے کی صبح PIA کی دوسری پرواز سے لاہور آیا۔
مصروفیات تھیں کہ شیطان کی آنت کی طرح طویل ہوتی جا رہی تھی۔ یہاں آتے ہی اسے پارٹی سیکریٹریٹ جانا تھا، جہاں ایگزیکٹو کمیٹی کی ایک امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ بہت ہلکا سا ناشتہ کرنے کے بعد وہ تیار ہونے لگا۔ اسی اثنا میں اس کا سیل فون بجنے لگا۔ اس نے دیکھے بغیر کان سے لگایا۔ السلام علیکم سر، عمر بات کر رہا ہوں۔ عمر کیسے زحمت کی؟ وہ چونکا۔ آج دوپہر کا کھانا ہماری طرف کھائیے گا۔ اس وقت 11 بجے ہیں، میں 2 بجے تک فارغ ہو جاؤں گا۔ تو ٹھیک ہے، ایڈریس معلوم ہے آپ کو؟ نہیں، آپ لکھوا دیں۔ ایڈریس نوٹ کرنے کے بعد وہ کچھ پل سوچتا رہا، پھر سر جھٹک کر بال بنانے لگا اور ٹھیک 2 بجے وہ سادہ شلوار سوٹ میں عام سی کار میں اندرون لاہور میں نہایت انہماک سے گھر ڈھونڈ رہا تھا کہ گاڑی وہ خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سفید دروازے کے سامنے اس نے گاڑی روک دی۔ گلی اتنی ہی کشادہ تھی کہ اس کی کار کھڑی ہونے کے بعد ایک موٹر سائیکل سوار آسانی سے گزر سکے۔ اس نے کار کا ہارن بجایا۔ اگلے ہی پل سفید دروازے کا ایک پٹ کھلا اور عمر کی صورت نظر آئی۔ وہ خلاف معمول آج شلوار سوٹ پہنے ہوئے تھا اور اس کے سر پر ٹوپی بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ کار کا دروازہ کھول کر نکل آیا۔ رسمی کلمات کی ادائیگی کے بعد عمر نے اسے اپنے ساتھ آنے کی دعوت دی۔ وہ دونوں قریبی مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے چلے آئے۔ واپسی پر وہ دونوں دوستوں کی طرح ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے آئے تھے اور اتنے مختصر سے عرصے میں ہی عمر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ باباطن نہایت سادہ اور اچھا انسان تھا۔ جیسے ہی وہ گھر داخل ہوئے، نمروز علی خان کی نگاہ نے بے تابی سے اطراف کا جائزہ لیا مگر ناکام لوٹ آئی۔ صحن خالی تھا۔ کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اسے لے کر ڈرائنگ روم میں چلا آیا۔ بڑے بابا اور بابا جان وہاں پہلے ہی موجود تھے۔ نہ جانے اس کی آمد کے متعلق عمر نے انہیں کیا بتایا تھا کہ وہ ایک وزیر کو اپنے گھر دیکھ کر حیران نہیں تھے۔ سفیر کو سیاست سے زیادہ دلچسپی نہ تھی، جبکہ تاثیر کو سیاست کے دیوانے تھے اور شومۂ قسمت وہ ان کا پسندیدہ بھی تھا۔ وہ اس کے انقلابی خیالات سے بے حد متاثر تھے۔ موضوع گفتگو ایسا ملا کہ باتوں کا پتہ ہی نہ چلا۔ چائے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد نمروز نے بڑے سکون سے اپنا مدعا بیان کیا۔ بابا جان ہونک سے اسے دیکھنے لگے۔ عمر نے ان کا ہاتھ دبا کر کچھ بھی بولنے سے روکا، جس پر وہ صرف ہنکارا بھر کر رہ گئے۔ کھانا لگ جانا چاہیے، میں دیکھتا ہوں، عمر کہتے ہوئے باہر نکل آیا۔ کھانا تیار ہے؟ اس نے کچن کے دروازے پر کھڑی صاحب کو دیکھا۔ جی سب تیار ہے۔ وہ کچن میں چلا آیا جہاں حجاب سلاد بنا رہی تھی۔ عمر کو دیکھتے ہی اسے تپ چڑھ گئی۔ آج کچن کا سارا کام حجاب اور صاحب نے مل کر کیا تھا، وہ بھی عمر کی وجہ سے، ورنہ حجاب تو ہر منٹ بعد رسیاں تڑانے لگتی اگر عمر کا ڈر نہ ہوتا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے گھر ایسے کون سے پرائم منسٹر تشریف لے آئے ہیں جن کے اعزاز میں یہ سب ہو رہا ہے۔ وہ جل کر بولی۔ پرائم منسٹر سے کم نہیں ہے وہ ناقابل فہم سے لہجے میں بولا۔ بھیا بتائیں نا کون آئے ہیں؟ ابھی پتہ چل جائے گا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ کھانا لاؤنج میں لگاؤ، کارپیٹ پر، ٹیبل سائڈ پر کر دینا اور تم دونوں میرے کمرے میں اوپر چلی جاؤ۔ وہ حکم دے کر امی جان کے پاس چلا گیا۔ حجاب گمسم سی بیٹھی تھی۔ عمر کے اقدام اس کے لیے ناقابل فہم تھے۔ لاؤنج میں صرف ایک صوفہ سیٹ کے ساتھ ٹی وی پڑا تھا۔ ٹیبل سائڈ پر کرنے کے بعد حجاب نے دسترخوان سجایا اور کھانا لگانا شروع کر دیا۔ کھانے میں مٹن اور چکن کی دو ڈشیں تھیں اور میٹھے میں فروٹ سیلڈ تھا۔ پانی رکھنے کے بعد صاحب نے بڑی امی اور امی جان کو ان کا کھانا کمرے میں ہی دے دیا اور خود اپنی اور صاحب کی پلیٹ تیار کرنے کے بعد وہ دونوں عمر کے کمرے میں چلی آئیں۔ آپی، آپ کے خیال میں کون ہو سکتا ہے؟ وہ خود الجھی ہوئی تھی، اب مزید چڑ گئی۔ اوفو، مجھے کیا پتا؟ تو غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ صاحب نے منہ پھلایا۔ صاحب چندہ، مجھے کیا پتا کون ہے؟ میں تو کچھ اندازہ لگانے سے بھی قاصر ہوں کہ اتنی اہم ہستی کون ہو سکتی ہے جس کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا ہے۔ وہ عاجزی سے اسے منانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد عمر کا کمپیوٹر کھول کر بیٹھ گئی۔ آپی، وہ اپنی برتھ ڈے کی پکچرز نکالیں جو بھیا نے اپنے موبائل پر بنا کر کمپیوٹر میں سیو کی تھیں۔ وہ سر ہلا کر پکچرز کا باکس کھولنے لگی۔ صاحب کو تصویروں میں مگن چھوڑ کر وہ خود باہر آ گئی۔ سیڑھیوں کی ریلنگ کے پاس کھڑے ہو کر نیچے جھانکا تو عمر کسی کے ساتھ بیرونی دروازے کی طرف جا رہا تھا۔
یقیناً یہ وہی مہمان تھا۔ حجاب کو صرف اس کی پشت نظر آ رہی تھی۔ اس نے غور سے دیکھا۔ ایک لمحے کو اسے شبہ ہوا کہ وہ نمروز علی خان ہے، اور اس خیال نے اس کے اندر ہلچل مچا دی، لیکن پھر اس نے سر جھٹک کر خود کو سنبھالا۔ وہ یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ اس نے سوچا۔ رات کو بڑے بابا کے کمرے میں گول میز کانفرنس جاری تھی اور صاحب چلے پیر کی بلی کی مانند اندر باہر پھر رہی تھی۔ حجاب سکون سے کمپیوٹر پر بیٹھی کوئی ضروری انفارمیشن کو سیو کر رہی تھی۔ آپی، آپ کو کوئی پریشانی نہیں کہ اندر کیا بات ہو رہی ہے؟ آپی دیکھیں نا، سب اندر ہیں، آخر ایسی کیا بات ہے؟ صاحب بے چین ہو کر اس کے پاس آئی۔ تم اپنا ننھا سا دماغ مت تھکاؤ، جو بات ہوگی آخرکار پتہ لگ ہی جائے گی۔ حجاب نے کچھ لکھتے ہوئے اطمینان سے جواب دیا۔ وہ اگلی صبح ایسا ہی ہوا۔ وہ ایگزام دے کر لوٹی تو گھر میں عجیب سی ہلچل اور گہما گہمی کا سا سما تھا۔ منزا اور مائرہ اپنی فیملیز کے ساتھ آئی ہوئی تھیں اور ان سے ملنے کے لیے امی کے کمرے کی طرف جا رہی تھیں جب عمر نے اسے آواز دی۔ حجاب، وہ چونکی، یہ گھر پہ ہے؟ وہ پلٹی اور کچن میں آ گئی۔ وہ شیلف سے کمر ٹکائے پانی کا گلاس تھامے ہوئے تھا۔ کچن میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ ہاں، ایگزامز کب ختم ہو رہے ہیں تمہارے؟ بدھ کو۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ تمہارے ایگزامز تک تمہیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ اس کا لہجہ متوازن تھا۔ کس معاملے میں؟ وہ حیران ہوئی۔ شادی کے لیے؟ تو وہ حیرانگی سے بولی، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ بدھ کو تمہارا آخری پیپر ہے تو جمعے کو تمہارا نکاح ہے، نمروز علی خان کے ساتھ۔ اس نے بہت پرسکون لہجے میں دھماکہ کیا۔ کیسی ہولناک آتش زدگی ہوئی تھی اس کے وجود میں۔ اس کا تنفس چند لمحوں کے لیے سگنل پر رکی ہوئی ٹریفک کی مانند جامد ہو گیا۔ وہ اپنے نسوانی وقار اور عزت نفس پر اس قدر خوفناک حملے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا یہ مہربان شوخ و شریر سا بھائی اسے زندہ دفن کرنے والی خبر بھی سنا سکتا تھا۔ اس کا تخیل کبھی یہاں تک نہ پہنچا تھا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ موضوع ختم ہو گیا، مگر نہیں جانتی تھی کہ موضوع ہمیشہ کے لیے کھل گیا۔ وہ ساکت کھڑی عمر کو دیکھ رہی تھی، جس کا چہرہ اس قدر سکون تھا، پرسکون نظر آ رہا تھا۔ وہ یکدم ہوش میں آئی تھی۔ خدا کے لیے عمر، مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دو مگر اتنی بڑی سزا مت دو۔ وہ بری طرح رو دی۔ اندر باہر جھگڑے چل رہے تھے۔ فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ افسوس تو بس مجھے اس بات کا ہے کہ تم نے مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں نے تو اپنے دل کی ہر بات تم سے کی تھی، بہت مان تھا مجھے تم پر۔ تم ایک بار مجھ سے بات کر کے دیکھتی، مگر خیر۔ وہ رکا۔ میرا یقین کرو عمر، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بس اب ختم کرو اس موضوع کو، کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ وہ اب بھی پرسکون نظر آ رہا تھا، مگر اندر ایک طوفان اٹھا تھا۔ آخر یہ مان کیوں نہیں لیتی کہ یہ اس سے؟ میں نہیں مانتی کسی فیصلے کو، وہ زخمی شیرنی کی مانند گرائی۔ ماننا تو تمہیں پڑے گا، کیونکہ عمر کی بات ادھوری رہ گئی۔ مائرہ حجاب کو ڈھونڈتی ہوئی وہیں آ گئی تھی۔ ارے بھائی حجاب، کہاں ہو تم؟ وہ تیزی سے سنک کی طرف مڑ گئی۔ نل کھول کر کتنے ہی چھپاکے جلتی آنکھوں پر مارے، مگر بے سود۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹتی اندر لے گئی۔ بھئی دلہن صاحبہ کا حال تو پوچھیں۔ ان سب کی توپوں کا رخ حجاب کی طرف ہو گیا۔ پھر تو وہ ہنگامہ مچا کہ الامان۔ سب ہی اس ارجنٹ قسم کی شادی پر حیران تھے، مگر خوشی اتنی زیادہ تھی کہ حیرانی پر غالب آ گئی۔ سب منصوبے بنانے لگے کہ شاپنگ کب اور کہاں سے کی جائے، دینا دلانا کیا ہو، اور اس سارے قصے کے دوران حجاب گم سم بیٹھی تھی۔ رات میں مائرہ اور منزا کے جانے کے بعد وہ اوپر عمر کے کمرے میں آ گئی، جو آج گھر میں ہی تھا۔ حجاب آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو وہ کمپیوٹر کے آگے جمع نظر آیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی آگے آ گئی۔ آؤ حجاب بیٹھو، اس نے کمپیوٹر سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ میں بیٹھنے نہیں آئی، مجھے اس ظالمانہ فیصلے کی وجہ بتاؤ۔ وہ پھٹ پڑی۔ عمر کا دماغ ہل کر رہ گیا۔ اس کا جی چاہا الٹے ہاتھ کا ایک بھرپور تماچا اس کے منہ پر مارے۔ مت بناؤ مجھے بیوقوف، وہ برس پڑا۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تمہارے دماغ میں یہ خناس کس نے بھرا ہے کہ میں انہیں پسند؟ اس نے بے تابی سے لب کچلے۔ میں جانتا ہوں تم کبھی بھی قبول نہیں کرو گی کہ تم… اس نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ عمر، مجھے تم سے اس ظلم کی توقع نہیں تھی، مجھے انصاف چاہیے۔
وہ وحشت زدہ سی ہو گئی۔ انصاف ہی تو کر رہا ہوں، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ کہاں کا انصاف کر رہے ہو؟ تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ بس اب اور کچھ جاننے کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے۔ مجھے وہ بالکل پسند نہیں، میں تو ان کے ساتھ 5 منٹ نہیں گزار سکتی، ساری عمر گزارنا تو دور کی بات ہے۔ وہ بلک اٹھی۔ عمر کے جسم کا سارا خون اس کے دماغ کو چڑھ گیا۔ اگر حیا کا تقاضا نہ ہوتا تو پوچھ لیتا۔ 5 منٹ نہیں گزار سکتی تو وہ انگوٹھی اور شرٹ کون سی تنہائیوں کی یادگاریں ہیں؟ اس کی ضبط کی حد ٹوٹ گئی۔ مت بولو اتنے جھوٹ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، گھر میں سب خوش ہیں۔ تمہیں میرا یقین نہیں ہے؟ اتنا کچا اعتبار تھا تمہارا؟ وہ تڑپ اٹھی۔ دیکھو مجھے مجبور مت کرو کہ میں اپنی سطح سے نیچے آ جاؤں۔ اس کا لہجہ درست ہو گیا۔ میں یہ شادی نہیں کروں گی، وہ سرکشی سے بولی۔ تمہاری شادی صرف نمروز علی خان کے ساتھ ہوگی، وہ قطعیت سے بولا۔ میں عین وقت پر انکار کر دوں گی۔ اس نے نیا داؤ کھیلا اور عمر کا ضبط ہر بند توڑ گیا۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور الٹے ہاتھ کا بھرپور تماچا اس کے دائیں گال پر پوری قوت کے ساتھ پڑا۔ یہ تو تم نے ثابت کر دیا کہ تم اخلاقی طور پر نہایت گری ہوئی اور پست لڑکی ہو جو رشتوں کی نزاکت سے بالکل بے بہرا ہو۔ اب میری بھی سن لو، اگر تم نے ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی تو میں خود کو شوٹ کر لوں گا۔ اس نے انتہائی پسندی کی حد کر دی۔ حجاب کی روح میں قیامت سی مچ گئی۔ اس نے دھندلی نظر سے عمر کو دیکھا۔ نہیں ہے ضرورت مجھے تمہارا نام نہاد نسوانی وقار اور عزت نفس کی۔ میں تمہاری خوشی پوری کرنا چاہتا ہوں اور تم اپنے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بول چکی ہو۔ اس نے خون آشام آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اب دفع ہو جاؤ۔ وہ رخ موڑ گیا، حجاب گال پر ہاتھ رکھے دوڑتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ رات بھیگتی جا رہی تھی، نومبر کا اختتام تھا اور سرد ہوائیں چکراتی پھرتی تھیں۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور باہر نکل آئی۔ صحن کی روشنی بند تھی، شاید کسی کو بھی آن کرنا یاد نہیں رہی تھی۔ وہ اتنے سرد موسم اور تاریکی میں ٹھنڈے فرش پر آ کر بیٹھ گئی۔ ستارے اپنا ایک تنہائی سفر طے کر چکے تھے۔ حجاب کو اندھیروں سے بہت ڈر لگتا تھا، مگر اب وہ بڑی سکون سے گپ اندھیرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر ٹمٹماتے ستاروں کو دیکھا اور اس پل کو جب رب اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے۔ 2 آنسو سچے موتی کی طرح اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ وہ اپنے رب سے دعا مانگنے لگی، میرے اللہ تو جانتا ہے سچ کیا ہے، تو علیم ہے، تو خبیر ہے، تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ میں کیا کروں؟ کس سے انصاف مانگوں؟ جن ہاتھوں نے قدم قدم چلنا سکھایا تھا، آج وہ ہی ہاتھ مجھے اندھے کنویں میں دھکیل رہے ہیں۔ میں کس کو بتاؤں؟ وہ شخص تو مجھے اپنی نگاہوں سے چھلنی کر دے گا۔ میں کیسے سامنا کروں گی اس کا؟ مجھے حوصلہ دے میرے مولا، صبر عطا کر، بے شک تو سب سے اچھا مددگار ہے۔ وہ ٹوٹ رہی تھی۔ اس کی روح بڑی خواب پرور تھی۔ اس کے خواب اس کا اثاثہ تھے۔ وہ اپنے خوابوں کا نقصان کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے خوابوں میں کہیں بھی نمروز علی خان کا حیولہ نہیں تھا۔ نہیں، کبھی نہیں عمر، میں اتنی فراخ دل نہیں ہوں کہ تمہاری بدگمانی کو دیکھتے ہوئے یہ سب سمجھوتا کر لوں۔ میں اپنے آپ کو بے قصور ثابت کر کے رہوں گی، اور نمروز علی خان، مجھے سب سے زیادہ شک آپ پر ہی ہے، اور اگر اس سب میں آپ کا ہاتھ ہے تو پھر آپ نے حجاب تاثیر کو بہت غلط سمجھا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گی حجاب تاثیر کس بلا کا نام ہے۔ وہ وحشت سے سوچتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نس نس میں زہر دوڑ رہا تھا۔ اگلے دن کا روشن سورج طلوع ہوا اور ہر سو اپنی کرنوں کا جال سا پھیلا گیا۔ اس نے نیم گرم پانی سے ایک طویل بات لیا۔ ٹوٹ کر جڑنے کا عمل رونما ہو رہا تھا۔ تڑکتے ہوئے اعصاب پر قابو پانا کچھ ایسا آسان بھی نہ تھا۔ اس نے بالوں کو سلجھاتے ہوئے دل میں ایک نئی جنگ جیتنے کا عزم کیا اور باہر آ گئی، ڈٹ کر ناشتہ کیا اور یونیورسٹی کے لیے تیار ہونے لگی۔ حسب معمول عمر اسے چھوڑنے گیا تھا۔ گیٹ پر رکتے ہوئے اس نے روٹین کے انداز میں سوال کیا، پیسے چاہیے؟ 1 منٹ، حجاب نے کہتے ہوئے حسب عادت اپنا ہینڈ بیگ چیک کیا، پھر سر ہلایا۔ ہاں۔ وہ والیٹ نکالنے لگا، 3 سرخ نوٹ اس کے ہاتھ میں تھمائے اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ ایگزام کے دوران بھی اس کا دھیان موجودہ صورتحال کی طرف رہا۔ کل اس کا آخری پیپر تھا اور ہر بار کی خود کو دی گئی تسلی کہ ابھی 2 دن ہیں، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا کے باوجود اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ واپسی پر وہ حسب عادت سڑکوں پر غور کر رہی تھی جب عمر کی آواز کانوں پر ٹکرائی، حجاب آج امی جان کے ساتھ
चली जाना मार्केट, जो लेना हो अपनी पसंद से ले लेना। हिजाब का दिल एक लम्हे को थम गया। अच्छा, उसके अच्छा में ना हाँ थी ना थी। वो उलझ गया। घर पहुंचते ही साहब उसके पीछे पड़ गई कि मार्केट चलें। हिजाब उसको लेकर कमरे में आ गई। उस दिन कमरे में उमर की अम्मी और अब्बू लोगों से क्या बात हुई थी? उसने बिला तमहीद कहा, कुछ ख़ास नहीं। भैया ने साहब की बात अधूरी रह गई। उमर अंदर दाखिल हुआ था। आगे मैं बताता हूँ, तुम जाओ चाय बना कर लाओ अच्छी सी। उमर ने उसे साफ टहलाया। हाँ तो क्या पूछ रही थी तुम? वो साहब के जाने के बाद उसकी तरफ मुड़ा। यही ना कि मैंने सबको कैसे कायल कर लिया। एक तवील मार्का लड़ा है मैंने। ये लोग इतने लिबरल नहीं हैं कि मैं इन्हें तुम्हारी तूफ़ानी मोहब्बत की दर्दनाक कहानी सुनाता तो वो तुम्हें गले लगाते और हंसी खुशी शादी की तारीख रख देते। बहुत वक्त लगा सबको ये समझाने में कि वो ही तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस है। वो कहकर खामोश हो गया। वो भी खामोशी से पाँव के अंगूठे की मदद से ज़मीन कुरेदती रही। उसे लगा था वो कोई इकदाम कर लेगी, मगर पलक झपकते ही 2 दिन गुजरे। इसे एक फ़ोन तक करने का मौका ना मिल सका। फ़ोन करती भी कैसे? जब से उमर के हाथों उसके सेल का कबाड़ा हुआ था, उसने नया सेल नहीं लिया था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि इसका सिम कार्ड किधर गया। So listeners, that was the end of episode 7. Hope you like it. Thank you so much.